الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ معزز و محترم سامعین کرام، سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 48 اور 39 38 اور 39 کا درس آج ہوگا۔ ترجمہ سماعت فرمانے سے پہلے جو مسئلہ اس میں بیان کیا گیا ہے اس کو سماعت فرمائیں۔ فرمایا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفى باللہ حسیبا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا تعلق بھی پچھلی آیت سے ہے۔ کل ہم نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کی طلاق یافتہ زوجہ سے نکاح فرمایا جن کا نام حضرت زینب بنت جحش تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اسے بھی بہو کے نکاح کی طرح لوگ سمجھتے تھے اور اسے درست نہیں جانتے تھے، جبکہ اس کا حکم قرآن میں اللہ کے فرمان میں یہ نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ زید کے طلاق دینے کے بعد جب عدت گزر جائے تو زینب بنت جحش سے نکاح فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ذرا محسوس فرما رہے تھے کہ لوگ اس معاملے میں کیا کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو قرآن کریم میں بیان فرمایا اور فرمایا میرے حبیب لوگوں کے سامنے سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، آپ اس حکم کے مطابق عمل کیجئے اور رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہی ہے اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ خلاصہ تھا پچھلی آیت کا۔ اگلی آیت میں فرمایا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، اللہ نے بندوں پر جو بھی حکم فرض فرمایا اس معاملے میں نبی پر کوئی حرج نہیں، یعنی اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے کہ آپ اس عورت سے نکاح فرما سکتے ہیں جس کو آپ کے منہ بولے بیٹے نے طلاق دی ہو، کیونکہ منہ بولے بیٹے کا حکم حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، لہٰذا اس معاملے میں آپ پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ پھر فرمایا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا طریقہ ہے، ان لوگوں میں بھی رائج تھا جو آپ سے پہلے گزر گئے، وہ لوگ بھی ایسا کرتے تھے، ان کو بھی اللہ نے اجازت دے رکھی تھی۔ ایک اور مسئلہ یہاں مفسرین نے بیان فرمایا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیک وقت ایک سے زیادہ نکاح فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا ایک سے زیادہ نکاح فرمانا یہ بھی اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی اور اس کے ارادے کے مطابق تھا، اور اس معاملے میں بھی کسی کو بھی ذرا برابر حضور کے بارے میں بے ادبی والی بات ذہن میں لانے یا سوچنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ کفار بدعتوار اور اسی طرح مستشرقین جب حضور پر اعتراض کرنے لگے تو انہیں حضور کی سیرت میں ایسا کچھ نظر ہی نہیں آیا
کہ وہ نبی پاک پر اعتراض کریں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے سونے نبی کو سیرت بھی اتنی روشن و تابع عطا فرمائی کہ چاند اور سورج بھی ان کی روشنی کے آگے کچھ نہیں۔ مصطفیٰ کو اللہ نے اس سے بھی منور سیرت عطا فرمائی ہے، تو حضور پر وہ اعتراض تو نہ کر سکے۔ اب وہ چھوٹی موٹی اس طرح کی باتیں، تو میں یہاں اس مسئلہ کو واضح کرتا چلا جاؤں کہ حضور کا زیادہ نکاح فرمانا یہ بھی اللہ کی مشیت اور مرضی اور چند حکمتوں کے پیش نظر تھا۔ اس کی وجہ معاذ اللہ کوئی خواہش نفس نہیں۔ چند باتوں پر توجہ کیجئے گا، چند سوالات ہیں میرے۔ اگر یہ خواہش نفس سے ہوتا تو جس وقت میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تھا اس وقت کفار مکہ نے حضور سے کہا تھا اگر آپ چاہیں تو ہم عرب کی سب سے خوبصورت اور امیر ترین لڑکی سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، مجھے اس نکاح کی خواہش نہیں۔ ایک بات پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی 25 سالہ عمر میں نکاح فرمایا ہے حضرت سیدہ خدیجہ سے۔ اس بات کو اگر غور کر کے دیکھیں، حضور نوجوان ہیں، عمر مبارک 25 سال ہے، اور میرے آقا کا پہلا نکاح ہے، اور حضور نے وہ نکاح کن سے فرمایا؟ اس خاتون سے جو اپنے سے عمر میں 15 سال بڑی ہے۔ اس سے پہلے 2 نکاح کر چکی ہیں، ان نکاحوں سے اولاد بھی ہو چکی ہے، اس کے باوجود میرے آقا نے ان سے نکاح فرمایا۔ مجھے بتائیے اگر خواہش نفس وجہ ہوتی تو پھر حضور کسی کنواری سے نکاح فرماتے، پھر 2 مرتبہ کی طلاق یافتہ سے نکاح نہ فرماتے۔ پھر جب تک حضرت خدیجہ نکاح میں رہیں نبی پاک علیہ السلام نے کوئی اور دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ 25 سال گزارے ہیں حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ پھر جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوتا ہے تو بھی جس عورت سے سب سے پہلے نکاح کیا حضرت خدیجہ کے بعد وہ ہے حضرت سودا بنت زمعہ۔ سیرت اٹھا کر دیکھیے، حضرت سودا ایک بوڑھی خاتون تھی، بوڑھی طلاق یافتہ بوڑھی خاتون تھی۔ یہاں خواہش نفس نہیں مراد، یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل ہے، اور کچھ اور حکمتیں پوشیدہ تھیں جن حکمتوں کے پیش نظر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کثرت سے نکاح فرمائے۔ پھر ایک حضرت سیدہ عائشہ ہیں جو کہ کنواری ہیں حضور کے نکاح میں، باقی کوئی عورت بھی کنواری نہیں، کوئی عورت بھی حضور کے نکاح میں کنواری نہیں، سوائے ان کے کوئی طلاق یافتہ ہے، کوئی بیوہ ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اب آئیے میں حکمتوں کی طرف آتا ہوں کہ حضور نے یہ نکاح کیوں فرمائے۔ کہیں اس لیے نکاح فرمایا کہ جس قبیلے میں نکاح فرما رہے ہیں اس قبیلے سے رشتہ داری ہو جائے تاکہ وہ قبیلہ بھی اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ کہیں اس لیے نکاح فرما رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بیوہ اور طلاق یافتہ عورت کو زمانے میں قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، گری پڑی شے سمجھا جاتا تھا، اور انسلٹ اور بے عزتی کی جاتی تھی۔ اس بیوہ اور متعلقہ سے مصطفیٰ نے نکاح فرمایا، اور وہ بھی ایک سے نہیں، کئی ایک سے، لوگوں کو بتانے کے لیے اے لوگو اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تو ان بیواؤں اور ان بیچاری طلاق یافتہ عورتوں کا کون ہوگا اگر ان کو نکاح میں نہ لیا جائے تو ان کا معاشرے میں کون ہوگا؟ حضور نے ان سے نکاح فرما کر پوری امت کو یہ درس دیا ہے کہ ان سے نکاح کرنا یہ بھی مجھ محمد کی سنت مبارکہ ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ پھر جہاں نبی پاک علیہ السلام نے مختلف ازواج سے جو نکاح فرمائے اس کی مختلف حکمتیں میں نے بیان کی۔ ایک حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ہیں اللہ کے رسول اور پیغمبر اور نبی۔ آپ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے ہر معاملے میں۔ حضور صرف نماز روزہ نہیں بتانے آئے، نبی پاک خاندانی زندگی بھی سمجھانے آئے ہیں، میاں بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں حضور وہ بھی بتانے آئے ہیں۔ وہ کیسے بتاتے حضور؟ کیا عام عورتوں کو بیان کرتے؟ میرے مصطفیٰ تو کنواری عورت سے بھی زیادہ حیا والے تھے، عام عورتوں کے یہ مسئلے حضور کیسے سمجھا سکتے تھے؟ ضروری تھا کہ آپ اپنی گھر والیوں کو بتائیں، پھر حضور کی گھر والیاں آگے عورتوں کو مسائل بتائیں۔
اور جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا نا، اس وقت صحابہ کی تعداد لاکھ سے بڑھ گئی تھی، ہزاروں میں تھی، اتنی ہی صحابیات بھی تھی۔ تو اتنی ساری صحابیات کو کیا ایک زوجہ مسئلہ سمجھا سکتی ہیں، وقت دے سکتی ہیں؟ نہیں، اس لیے بھی ازواج کا زیادہ ہونا ضروری تھا تاکہ ان تمام تک دین کے احکام پہنچائے جا سکے۔ پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہزادی حضرت حفصہ بھی حضور کے نکاح میں تھی، یہ بھی طلاق یافتہ تھی، بلکہ ان کے شوہر فوت ہو گئے تھے، بیوہ تھی۔ اور حضرت عمر جب یہ بیوہ ہوئی، ان کی عدت پوری ہو گئی، تو حضرت عمر بڑے پریشان رہتے تھے کہ میری بیٹی کا کہیں نکاح ہو جائے۔ ان کو جب حضور نے غمگین دیکھا تو فرمایا میرا یار ہو اور غمگین ہو؟ حضور نے فرمایا عمر، کسی اور نے ابھی تک تیرے اس غم کا مداوع نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں، اس غم کا مداوع بھی میں کرتا ہوں، تیری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کو میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ غرض میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں کثرت سے نکاح فرمانا یہ حکمتوں کے پیش نظر تھا۔ اور پھر ایک بات اور ذہن نشین رکھیں، آپ ساری امہات المومنین کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، ان میں سے چند ایک ہیں بنو ہاشم سے، باقی ساری مختلف قبائل کی ہیں، کوئی کسی قبیلے سے ہے، کوئی کسی قبیلے سے ہے، اور وجہ یہی تھی تاکہ وہ سارے قبیلے بھی اسلام کی طرف کیا ہو جائیں، مائل ہو جائیں، اسلام کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ داماد کی ہر خاندان میں بڑی عزت ہوتی ہے۔ آج کے گئے گزرے دور میں بھی نا داماد کی عزت ہوتی ہے، داماد جب جاتا ہے نا گھر میں، سسرال میں، تو پورے خاندان میں داماد کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی بیوی کے چچا، تایا، ماموں وغیرہ وہ بھی اس کو اپنا جوائی کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارا جوائی ہے، ہمارا داماد ہے، عزت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی اس لیے نکاح فرمائے تاکہ ان خاندانوں سے ہمارا رشتہ جڑے اور ان خاندانوں کی اسلام کے ساتھ جو ہے وہ اچھی نسبت ہو جائے، تعلق ہو جائے، اور وہ لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ تو یہ اسباب تھے جن کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ نکاح فرمائے۔ بندہ مومن تو کبھی جرات ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے نبی پر اس طرح کی بات سوچے۔ ہاں، کفار بدعتوار بات کرتے ہیں، جن کے دل گندے ہیں، جن کے دماغ گندے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے چاہا اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ مسئلہ سمجھاؤں کہ جب کبھی اس طرح کی بات ہو تو وہ بتا سکیں کہ بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح زیادہ فرمائے تھے تو اس کی حکمت یہ تھی۔ پھر ایک اور بات سمجھیں، یہ صرف حضور نے ہی نہیں کیا، حضور سے پہلے نبیوں نے بھی نکاح فرمائے ہیں زیادہ، یہ مسئلہ بھی قابل توجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 شادیاں، یعقوب علیہ السلام کی 4 شادیاں، اور اگلا جملہ میں بولنے لگا آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے، جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کی 600 شادیاں۔ بائبل میں لکھا ہے، عیسائیوں کی کتاب میں بائبل میں لکھا ہے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کی 600 شادیاں تھیں۔ آپ چونکہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے نا، آپ پوری دنیا کے بادشاہ تھے، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، تو بادشاہ ہونے کے پیش نظر اللہ نے پھر اس حوالے سے بھی آپ کو شان و شوکت عطا فرمائی تھی۔ تو یہ صرف میرے نبی نے نہیں کثرت سے نکاح فرمائے، حضور سے پہلے نبیوں نے بھی نکاح کثرت سے فرمائے، لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ ہاں، ایک عام مسلمان کو قرآن نے جو اجازت دی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان بندہ ایک وقت میں بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، 4 سے زیادہ بیک وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، اگر 4 سے زیادہ رکھنا چاہتا ہے تو پہلی 4 میں سے کسی ایک کو چھوڑنا پڑے گا، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے اسلام قبول کیا، نبی پاک علیہ السلام نے اس سے پوچھا کتنے نکاح ہیں، اس نے کہا 8۔ حضور نے فرمایا 4 اپنے نکاح میں رکھ لو اور 4 کو چھوڑ دو، کہ اسلام 4 سے زیادہ بیک وقت رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں بھی یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیں، ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے حوالے سے بھی بعض اوقات بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، دل میں تمنا ہوتی ہے کہ مجھے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اجازت ہے، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن ساتھ ایک قید بھی لگائی ہے۔ میرے اللہ نے قرآن کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں فرمایا یہ مسئلہ، جب جی چاہے اٹھا کے پڑھ لیجئے گا، فرمایا اگر عدل کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو، پھر تو دوسری اور تیسری اور چوتھی رکھو، اور اگر عدل نہیں کر سکتے فواحدہ، پھر ایک ہی کافی ہے۔
عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے، پھر دوسری تیسری کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ عدل کن چیزوں میں کرنا ہوگا؟ نمبر ایک، رہن سہن میں، جیسے مکان ایک کو لے کے دیا دوسری کا بھی ویسے ہونا چاہیے۔ نمبر دو، پہننے میں، جیسے کپڑے پہلی کو لے کے دیتا ہے دوسری کو بھی ویسے ہی۔ نمبر تین، کھانے پینے میں، جیسی غذا کھانے پینے کا سامان ایک کے پاس ہے دوسری کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ نمبر چار، رات گزارنے میں، ایک رات اس گھر میں گزارے گا دوسری رات دوسرے گھر میں گزارے گا۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، جب دوسری شادی کی تو پہلی کو بالکل چھوڑ ہی دیا، بھول ہی گئے، پتہ ہی نہیں کہ وہ بیچاری ہے بھی کہ نہیں، وہ گھروں میں برتن مانج رہی ہوتی ہے، وہ جناب پتہ نہیں کس طرح گزارا کر رہی ہوتی ہے۔ ایسا کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ برابری کریں، جو برابری نہیں کرے گا اس کے لیے بھی سنیں کیا حکم ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں وہ شخص جب قیامت والے دن آئے گا جس نے اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا ہوگا، تو فرمایا اس کی ایک طرف یوں جھکی ہوئی ہوگی، یوں سیدھا ہونے کی بجائے وہ ٹیڑھا ہو کر چلے گا، ایک طرف جھکی ہوئی ہوگی، لوگ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے یہ وہ بندہ ہے جو اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کرتا تھا۔ قرآن کے سارے احکام ماننے کا حکم ہے، صرف ایک بات کو لے لینا اور باقیوں کو چھوڑ دینا اس کی بالکل اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔